الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر تمام قسم کی تعریفات کبریائی و بڑھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے خاص ہے جو اس کائنات کا خالق و مالک و رازق ہے انگنت لاداداد درود و سلام ہو امام النبیین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین شفیع المسلمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس متوالا پر برادران اسلام ذی الحج کا مہینہ قریب آ رہا ہے ہفتے کو انشاءاللہ العزیز ذی الحج کا چاند نظر آ جائے گا اس حوالے سے عشرہ ذی الحجہ کے جو فضائل ہیں مناقب ہیں اور اس میں جو کرنے کے کام ہیں اس حوالے سے انشاءاللہ العزیز گفتگو کی جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سن کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بندوں سے بے بہا محبت کرتی ہے، بالخصوص امت محمدیہ کے ساتھ، کہ اگر اللہ نے ہمیں عمر کم دی ہے تو اس کے بدلے میں اس نے ہمیں ایسے اعمال اور ایسے کرنے کے کام دیے ہیں اور کچھ ایسی فضیلت والی راتیں اور فضیلت والے دن دیے ہیں کہ جن سے اگر ہم فائدہ اٹھائیں تو پہلی امتوں میں جو لوگ بڑی بڑی عمر پانے والے تھے ان سے زیادہ اجر و ثواب ہم کما سکتے ہیں، ان سے زیادہ ہم اجر و ثواب حاصل کر کے اللہ کے ہاں بہت بڑا رتبہ اور مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ رمضان المبارک رب العالمین نے ہمیں دیا تو اس میں اجر و ثواب کے ڈھیر ہمیں عطا فرمائے کہ اس میں اگر ایک رات کو ہم پا لیں تو 83 سال کی عبادت سے افضل وہ اجر و ثواب ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح عشرہ ذی الحجہ ہمیں عطا فرمایا کہ اگر ہم اس عشرے کے اندر عمل کریں گے تو پورے سال کے اندر اگر کوئی بندہ عمل کرتا ہے تو وہ ان 10 دنوں کے اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ انہی 10 راتوں کی اور انہی دنوں کی رب العالمین نے سورہ فجر میں قسم اٹھائی ہے، والفجر ولیال عشر، مجھے 10 راتوں کی قسم، تو ان 10 راتوں میں 10 دن بھی شامل ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کی 10 راتیں اور عشرہ ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں، یہ 10 دن سال کے تمام دنوں میں سب سے افضل ہیں، اور رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں جو ہیں وہ تمام راتوں میں سب سے افضل ہیں۔ ان 10 دنوں کی فضیلت نبی علیہ السلام نے کیا بیان فرمائی؟ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں ما من ایام افضل عند اللہ من ایام عشر ذی الحجہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں تمام دنوں میں سب سے افضل دن عشرہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، جو ذی الحجہ کے پہلے 10 دن یہ سال کے تمام دنوں میں سب سے زیادہ افضل دن رب العالمین کے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں آپ نے فرمایا افضل الایام الدنیا، دنیا میں تمام دنوں میں سب سے افضل دن ایام عشر ذی الحجہ، عشرہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں جسے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، فرمایا ما عمل ازکا عند اللہ، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پاکیزہ عمل، ولا اعظم اجرا من خیر، اور نیکی میں سب سے بڑا عمل، یعملہ فی عشر الاضحیٰ، جو آدمی ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کرتا ہے وہ سب سے افضل اور سب سے زیادہ پاکیزہ عمل ہے اللہ تعالیٰ کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس طرح ارشاد فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ عز وجل، کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں عمل صالح کیا جائے وہ اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہو، من هذه الایام، ان 10 دنوں میں، یعنی ان 10 دنوں کے علاوہ جتنے بھی دن ہیں سال کے، ان تمام دنوں میں جو عمل کیے جائیں وہ اللہ تعالیٰ کو اتنے محبوب نہیں ہیں جتنے ان دنوں میں محبوب ہیں۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ولل جہاد فی سبیل اللہ، عام دنوں میں اگر کوئی بندہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلتا ہے تو کیا وہ بھی اس کے اجر و ثواب کو برابر اور اس کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں وہ بھی نہیں پہنچ سکتا سوائے اس بندے کے الا رجلا خرج بنفسه وماله، وہ آدمی جو اپنا گھر بار بیچ کر اپنے مال کو بھی لیتا ہے اور اپنی جان کو بھی لیتا ہے اور پھر وہ اللہ کے راستے میں جاتا ہے، وہاں شہید ہو کے آ جاتا ہے، ثم لم یرجع من ذلك بشیء
ان میں سے کوئی چیز بھی لوٹ کے نہ لائے، سب کچھ وہاں قربان کر دے، جان بھی لٹا دے، مال بھی لٹا دے، تو وہ ان 10 دنوں میں عمل کرنے والے کے اجر کو پہنچ سکتے ہیں۔ یہ 10 دن بڑے فضیلت کے حامل دن ہیں۔ ان 10 دنوں میں عمل کیے جانا اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں افضل ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ پاکیزہ ہے۔ اس لیے ان 10 دنوں کو غنیمت جانتے ہوئے ان سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے۔ اور ان 10 دنوں میں کرنا کیا ہے؟ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، ان معلوم دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا نام بلند کیا جائے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کیا جائے۔ تو پہلا کام ان 10 دنوں میں کیا کرنا ہے؟ تکبیرات کا پڑھنا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ سبحانہ وتعالی کے نزدیک سب سے عظیم عمل ان دنوں میں ولا احب الیہ من العمل فیہن من هذه الايام العشر، ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو سب سے محبوب عمل ہیں اور سب سے افضل عمل ہیں فیہن من التحلیل، کہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھا جائے، تحلیل اللہ تعالیٰ کی تسبیحات پڑھی جائیں، لا الہ الا اللہ کا ورد کیا جائے، وہ تکبیر و تسبیح اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو بیان کیا جائے، اللہ اکبر کی صداؤں کو بلند کیا جائے اور سبحان اللہ کے کلمات کو اپنی زبان سے ادا کیا جائے۔ تو تکبیرات کا پڑھنا، تکبیر مطلق اور تکبیر مقید۔ تکبیر مطلق یہ ہے کہ جیسے ہی عشرہ ذی الحجہ کا چاند نظر آئے، ذی الحج کا چاند نظر آئے، پہلا عشرہ شروع ہو تو آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بازاروں میں گھروں میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کے لیے تسبیحات پڑھیں، تکبیرات پڑھیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ عمل سیدنا عبداللہ ابن عمر، سیدنا عبداللہ ابن عباس، سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا عبداللہ ابن زبیر سے ثابت ہے کہ جب عشرہ شروع ہوتا پہلا ذی الحج کا تو آپ بازاروں میں نکلتے، اونچی اونچی آواز میں تکبیرات پڑھتے اور پھر لوگ آپ کے ساتھ ساتھ تکبیرات کی آواز کو بلند کرتے۔ یہ تکبیر مطلق ہے کہ آپ ہر وقت جب چاہیں جس وقت جس حالت میں ہیں آپ تکبیرات کو پڑھیں۔ ایک ہے تکبیر مقید کہ آپ 9 ذی الحج سے تکبیرات کو شروع کریں گے، یعنی حج کے دن سے آپ تکبیرات کو شروع کریں گے ہر فرض نماز کے ساتھ، اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دکان پہ بیٹھے کاروبار کرتے ہوئے آپ اپنی زبان سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد کے کلمات پڑھتے رہیں۔ پہلا کام تکبیرات کا پڑھنا ہے۔ دوسرا کام، جیسے ہی آپ کو پتہ چلے کہ چاند نظر آ گیا تو سب سے پہلے آپ چاند نظر آنے کی دعا پڑھیں، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ یہ دعا پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ اس چاند کو ہمارے لیے امن والا بنا دے، سلامتی والا بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چاند کو ہمارے ملک کے لیے، مسلمانوں کے لیے امن اور سلامتی والا بنا دے۔ یہ جو نیا چاند ہماری زندگی میں آیا ہے اس سے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ بہاریں بنا دے۔ تو پہلا کام آپ یہ کریں گے کہ چاند نظر آنے کے بعد آپ چاند نظر آنے کی دعا پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر آپ نے قربانی کرنی ہے تو آپ اپنے ناخنوں کو چاند نظر آنے سے پہلے کاٹ لیں گے۔ چاند نظر آنے کے بعد آپ اپنے ناخنوں کو، آپ اپنے بالوں کو نہیں کاٹیں گے جب تک آپ عید کی نماز ادا کر کے اپنے جانور کو ذبح نہ کریں۔ جانور کو ذبح کرنے کے بعد پھر آپ اپنے بالوں کو کاٹیں گے، آپ اپنے ناخنوں کو کاٹیں گے۔ اس حدیث پر ہم سب عمل کرتے ہیں کہ جیسے ہی عشرہ ذی الحجہ کا چاند نظر آتا ہے، جنہوں نے قربانی کرنی ہوتی ہے یا جنہوں نے نہیں کرنی ہوتی وہ اپنے ناخنوں کو بھی نہیں کاٹتے، اپنے بالوں کو بھی نہیں کاٹتے۔ مگر کتنے افسوس کی بات ہے
کہ ہم بے بہا نبی علیہ السلام کی حدیث سنتے ہیں کہ داڑھیوں کو معاف کر دو، مونچھوں کو کاٹ دو، داڑھیوں کو رکھو، مونچھوں کو کاٹ دو، مگر ہم داڑھیوں کو کاٹتے جا رہے ہیں اور مونچھوں کو بڑھاتے جا رہے ہیں۔ میرے نبی نے کہا تھا خالف الیہود والنصارى، یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کرو، وہ داڑھیوں کو کاٹتے ہیں، وہ داڑھیوں کو مونڈتے ہیں، تم داڑھیوں کو بڑھاؤ، داڑھیوں کو معاف کر دو، داڑھیوں کو لٹکا دو، لمبا کر دو۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہیں۔ 10 دن کے لیے تو ہم عمل کرتے ہیں، لیکن پورے سال کے لیے ہم عمل نہیں کرتے۔ اللہ ہمیں پورے سال نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا کام ہے روزہ رکھنا۔ روزہ رکھا جائے ان 10 دنوں میں۔ ہندہ بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سے سوال کیا کہ آپ یہ 10 دن کیسے گزارتے تھے؟ کانا، تو وہ فرماتی ہیں کانا یصوم 9 ذی الحجہ و عاشورا، نبی علیہ السلام 9 ذی الحج کے روزے رکھتے، وہ عاشورا اور شورا کا روزہ رکھتے، اور اسی طرح ایام تشریق ہر مہینے چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ رکھتے۔ 9 ذی الحجہ سے مراد 2 ہیں، ایک تو 9 ذی الحجہ سے مراد یہ ہے کہ 9 ذی الحج کا ہی روزہ رکھا جائے، اور ایک یہ ہے کہ آپ پورے 9 دن پہلے روزہ رکھا کرتے ہیں۔ دونوں معنی محدثین نے بیان کیے ہیں کہ 1 ذی الحج سے لے کر 9 ذی الحج تک 9 روزے لگاتار رکھے جائیں، اور اسی طرح یا 9 ذی الحج کا ہی روزہ رکھا ہے۔ 9 ذی الحج کے روزے کے بارے میں نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، آپ سے جب سوال کیا گیا صوم یوم عرفہ، یوم عرفہ کے روزے، عرفات کے میدان میں جب حاجی اکٹھے ہوتے ہیں اس دن کے روزے کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ، 1 سال گزشتہ اور 1 سال آنے والے کے گناہوں کو رب العالمین معاف کر دے۔ جو بندہ 9 ذی الحجہ 9 ذی الحج کا روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے 2 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ایک نفلی روزہ، یہ بھی نفلی روزہ ہے، ایک نفلی روزہ رکھنے والا انسان جہنم سے اتنا دور کر دیا جاتا ہے، فرمایا کہ اسے 3 خندق جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے، اور ایک خندق کا فاصلہ کتنا ہے؟ کما بین السماء والارض، جس طرح زمین سے آسمان کا فاصلہ ہے اتنا ایک خندق کا فاصلہ ہے۔ تو ایک روزہ نفلی رکھنے والا بندہ جہنم سے 3 خندق دور کر دیا جاتا ہے، 3 خندق دور، گویا 1500 سال کی مسافت بندے کو جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے۔ تو ان 10 دنوں میں، ان 9 دنوں میں آپ 9 روزے رکھیں تو 9 کو 15 سے ضرب دے لیں، کتنے سو سال آپ جہنم سے دور کر دیجیے، اور 2 سال کے گناہ بھی آپ کے وہ جو ہیں رب العالمین معاف فرما دے گا۔ چوتھا کام صدقات و خیرات کرنے ہیں۔ صدقہ کرنے سے رب العالمین خوش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا غضب اور غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اور ان دنوں میں صدقات و خیرات کرنے والے کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کے بارے میں فرمایا واللہ ما نقص صدقۃ من مال، اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والے کے مال کو کم نہیں کرتے۔ یہ بات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ نے قسم اٹھا کے کہی ہے، بغیر قسم کے بھی اگر آپ یہ بات کرتے پھر بھی پکی تھی، لیکن آپ نے اس بات پہ قسم اٹھائی ہے کہ اللہ کی قسم صدقہ کرنے سے بندے کے مال کے اندر کبھی کمی نہیں آتی۔ تو یہ یقین رکھتے ہوئے صدقہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ اللہ کے راستے میں صدقہ کریں گے تو صدقہ کرنے سے آپ کے رزق میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کی پریشانیوں اور تکالیف بھی دور ہوں گی۔ فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق ٹھہرتا ہے وہ بندہ جو بندہ صبح صبح صدقہ کرتا ہے، جو صدقہ کرتا ہے اس کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا ہر روز آسمان سے 2 فرشتے اترتے ہیں، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس کو اور عطا کر، اور جو تیرے راستے میں خرچ نہیں کرتا تو اس سے بھی واپس لے، تو اس سے واپس لے لے۔ تو فرشتوں کی دعائیں ہیں اس بندے کے لیے جو صدقہ کرتا ہے۔ صدقہ کرنے سے
انسان کے مسائل، پریشانیاں، تکلیفیں، بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ ایک واقعہ ہوا عرب کے اندر، ایک آدمی کو اس کے آفس میں کال آئی کہ آپ کی ماں کا وینٹیلیٹر ہم اتارنے لگے۔ اب وہ چند سانسوں کی مہمان ہے، لہذا آپ آ جائیں، ہم آپ کے آنے کا انتظار کریں گے اور آپ کے آنے تک وینٹیلیٹر پہ آپ کی ماں کو رکھیں گے۔ وہ کہتا ہے پریشانی کے عالم میں میں اپنی دکان سے باہر نکلا، اپنے دفتر سے باہر نکلا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک لنگڑی بلی جو اپنے پاؤں سے معذور تھی اور وہ گھسٹتی ہوئی آ رہی تھی، تو میں نے دکان سے ایک دودھ کا پیکٹ لیا اور برتن میں دودھ ڈال کے میں اسپتال کی طرف چلا گیا۔ کہا اسپتال گیا تو ڈاکٹروں نے کہا آپ کی ماں کا جو سانس ہے وہ بڑھ چکا ہے، آکسیجن بڑھ چکی ہے اور وہ اب پہلے سے کافی بہتر ہے۔ کہتا ہے تھوڑی دیر میں وہاں ٹھہرا کہ میری ماں کو ہوش آ گیا اور میری ماں نے ہوش میں آتے ہی کہا کہ وہ بلی کہاں ہے جو میرے لیے دعائیں کر رہی ہے۔ تو میرے بھائیو، جب صدقہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ اس لیے اللہ کے راستے میں ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس مال نہیں ہے، آپ مال خرچ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، تو ان چیزوں کا صدقہ کریں۔ سبحان اللہ پڑھنا بھی صدقہ ہے، روزانہ سبحان اللہ کا ورد کریں، الحمدللہ یہ بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنا یہ بھی صدقہ ہے، کسی مسلمان سے خوش ہو کر ملنا یہ بھی صدقہ ہے، کسی مسلمان کی زیارت کو جانا یہ بھی صدقہ ہے، مسلمان کو رستہ بتلانا یہ بھی صدقہ ہے، بھولے ہوئے کو رستے پہ چلانا یہ بھی صدقہ ہے، امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، لوگوں سے آتے جاتے السلام علیکم کہنا، مصافحہ کرنا، صلح کروانا، راستے کو صاف کرنا، کسی کو سواری پر اپنے ساتھ بٹھا لینا، کسی کی مدد کر دینا، قرض دار کو اس کا قرض معاف کر دینا، اس کو مہلت دے دینا، قرض دینا، اور اسی طرح بیوی بچوں پہ خرچ کرنا، یہ تمام چیزیں بھی صدقہ ہیں۔ آپ یہ صدقہ کر کے بھی اجر و ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول صدقہ کرنے کا ارادہ ہے لیکن پاس مال نہیں ہے، کیا میں اپنی عزت کا صدقہ کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا یہ کیسا صدقہ ہے؟ کہ اللہ کے رسول اگر کوئی مجھے گالی دے گا تو میں برداشت کروں گا، اگر کوئی مجھے مارے گا تو میں برداشت کروں گا، اگر کوئی مجھے تکلیف دے گا تو میں برداشت کروں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تیرا صدقہ اللہ کے یہاں قبول ہے۔ اگر کوئی آپ کو پریشان کرتا ہے، تکلیف دیتا ہے، اذیت دیتا ہے تو آپ اس پہ صبر کریں، یہ بھی صدقہ ہے۔ 5واں کام نوافل کا پڑھنا ہے۔ فرائض کی پابندی تو کرنی ہی کرنی ہے۔ ان 10 دنوں میں سنت اور نوافل کا اہتمام کثرت سے کریں۔ فرائض کی پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ آپ دن کے اندر 12 سنت موقدہ ادا کریں، 12 رکعت سنت موقدہ ادا کریں۔ ان سنتوں کو ادا کرنے پر آپ کے لیے ایک جنت کے اندر محل بن جائے گا۔ اسی طرح 8 غیر موقدہ سنتیں ہیں جن کو بھی آپ ادا کریں، 3 وتر ہیں ان کو بھی آپ ادا کریں، نماز تہجد کی 8 رکعات ہیں ان کو بھی آپ ادا کریں، اشراق کے 2 سے لے کر 6 تک نفل ہیں ان کو بھی آپ ادا کریں، ضحیٰ کی 4 رکھتے ہیں، چاشت کی 4 رکھتے ہیں ان کو بھی آپ ادا کریں۔ ان رکعتوں کو ادا کرنے سے آپ کو پورا دن اللہ تعالیٰ کی معیت، اللہ تعالیٰ کا ساتھ نصیب ہوگا۔ وضو کے 2 رکعت نفل آپ ادا کریں، آپ مسجد میں آئے تو تحیۃ المسجد ادا کریں، عشاء کی نماز کے بعد 4 سنت آپ ادا کریں ایک سلام کے ساتھ، یعنی 2 رکعتوں کے بعد سلام نہیں، 2 رکعتوں کے بعد کھڑے ہو جانا ہے۔ 4 اکٹھی رکعتیں پڑھنے والا نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اس بندے کے لیے لیلۃ القدر کے برابر اجر رکھتی ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعتیں پڑھنا یہ لیلۃ القدر کے برابر اجر رکھتی ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ نے اس حدیث کو نقل کیا اور صحیح سند کے ساتھ یہ ہے۔ 6واں کام اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔
ما من ایام اعظم عند اللہ سبحانہ وتعالی ولا احب الیہ من العمل فیہن من هذه الايام العشر، ان دنوں میں سب سے زیادہ جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین عمل ہے وہ ہے التحلیل فیہ والتکبیر والتحمید، کہ ان میں لا الہ الا اللہ پڑھا جائے، اللہ اکبر پڑھا جائے اور الحمدللہ کی کلمات کو پڑھا جائے، یعنی تکبیرات کو پڑھا جائے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اس حدیث کو امام طبرانی نے نقل کیا ہے، پہلی حدیث بھی امام طبرانی نے طبرانی میں نقل کی اور اس حدیث کو بھی امام طبرانی ہی نقل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ مثل احد اعظم من احد، سبحان اللہ پڑھنا یہ احد پہاڑ سے زیادہ اجر رکھتا ہے۔ احد پہاڑ ایک طرف اور سبحان اللہ پڑھنا ایک طرف، سبحان اللہ پڑھنا احد پہاڑ سے زیادہ اجر و ثواب رکھتا ہے، اس سے یہ زیادہ وزنی کلمات۔ الحمدللہ اعظم من احد، الحمدللہ پڑھنا احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہے۔ لا الہ الا اللہ اعظم من احد، لا الہ الا اللہ پڑھنا احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہے۔ اللہ اکبر اعظم من احد، اللہ اکبر پڑھنا بھی احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہے۔ ان کلمات کے کیا فوائد ہیں، یہ کثیر طویل لمبا موضوع ہے، لیکن یہاں ان کلمات کی چند ایک فضیلتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں، مسند احمد نے اس حدیث کو نقل کیا، ان سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تنفذ الخطایا کما تنفذ الشجر الورقہ، فرمایا جس طرح خزاں کے موسم میں پتے جھڑ جاتے ہیں، ان کلمات کو پڑھنے سے بندے کے سارے گناہ اسی طرح جھڑ جاتے ہیں۔ انسان کے گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں یہ کلمات، جس طرح خزاں درخت سے پتوں کو صاف کر دیتی ہے۔ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور میں نے آگے کہا اللہ کے رسول بوڑھی ہو گئی ہوں، لیکن لمبے چوڑے وظیفے اور لمبے عمل مجھ سے نہیں ہوتے۔ یہ نبی علیہ السلام کی چچا زاد ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بڑی بہن ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس آئی اور کہتی بوڑھی ہو گئی ہوں، اب زیادہ عمل نہیں ہوتا، مختصر عمل بتلائیے جن کو کروں اور اجر و ثواب کثیر حاصل کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا ارشاد فرمایا، سبح اللہ مئات تسبیحۃ، 100 مرتبہ روزانہ سبحان اللہ پڑھو، فإنها تعدل لك 100 ركبة تعطينيها من ولد اسماعیل، کہ تجھے 100 غلام آزاد کرنے کے برابر، اور 100 غلام بھی وہ جو ولد اسماعیل سے ہوں ان کے آزاد کرنے کے برابر اللہ تجھے اجر عطا فرمائے۔ روزانہ 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھنے والا 100 غلام آزاد کرنے کا اجر و ثواب حاصل کرتا ہے، اور ایک غلام کو آزاد کرنے کا اجر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کے ایک جوڑ کے بدلے اس بندے کے ایک جوڑ کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی شرمگاہ کے بدلے اس کی شرمگاہ کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ یہ کلمات کوئی معمولی کلمات نہیں ہیں، یہ کلمات بہت عظیم کلمات ہیں۔ ان کے معنی اور مفہوم کو جب ہم سمجھ کے پڑھیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ سبحان اللہ کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ ام ہانی رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا وَاحْمِدِ اللَّهَ مِئَةَ تَحْمِيدَةً، 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھا کرنا، فَإِنَّهَا تَعْدِلُ لَكَ 100 بَدَنَةٍ مُقَلَّدَةٍ مُقَلَّبَةٍ، فرمایا تیرے لیے اگر تو 100 دفعہ الحمدللہ پڑھے گی تو 100 قربانیاں جن کو قلادے ڈال کر، جن کے گھروں میں ہاتھ ڈال کر انہیں بیت اللہ کی طرف لایا گیا اور انہیں مینا میں لا کر ذبح کر دیا گیا اور ان کا ذبح کیا جانا اللہ کے ہاں قبول ہو گیا، تیرے لیے 100 ایسی قربانیوں کا اجر رب العالمین عطا فرمائے۔ تو 100 دفعہ روزانہ سبحان اللہ پڑھا کرے، ان کے پڑھنے کا یہ اجر ہے۔ اسی طرح الحمدللہ سبحان اللہ پڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا کبر اللہ 100 تکبیرۃ، 100 مرتبہ اللہ اکبر کہنا، فإنها تعدل لك 100 بدنة، فإنها
तादिल लका मिअता फरसिन मुसरजतिन मुलजमतिन तहमिलीनहा अलैहा फी सबीलिल्लाह, कि तू 100 घोड़े तैयार करे और उनके ऊपर काठियाँ डालकर उन्हें फी सबीलिल्लाह जिहाद के लिए वक़्फ़ कर दे। जितना अजर उन 100 घोड़ों को वक़्फ़ करने का है उतना अजर अल्लाह तुझे 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह अकबर पढ़ने पर अता फरमाएगा। वहल्लिल्लाह मिअता तहलीलतन, 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना तेरे लिए क्या अजर है। तमलउ मा बैन समाई वल अर्दी वला यरफउ यौमइदिन इल्ला वला यरफउ यौमइदिन आमलुन लिअहदिन इल्ला अन यातिया बिमिस्लि मा आतैति बिही। फरमाया तू अगर रोज़ाना 100 दफ़ा ला इलाहा पढ़ेगी तो ज़मीन से आसमान का खला तेरे लिए नेकियों से भर दिया जाएगा, और तेरे इन कलिमात के पढ़ने से अल्लाह तुझे इतनी नेकियां अता फरमाएगा कि दुनिया में कोई भी तेरे अजर सवाब को नहीं पहुंचेगा मगर वो जो तेरे जैसा अमल करेगा। जो 100 दफ़ा इन कलिमात को पढ़ेगा वही तेरे अजर सवाब को पहुंचेगा, नहीं तो कोई भी तेरे अजर सवाब को पहुंच नहीं सकेगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने भी एक दिन कहा था, अल्लाह मुझे भी कोई ऐसा कलमा दे आज़कुर का भी आदो का भी, मैं उन कलिमात के साथ तुझसे दुआ करूं, उन कलिमात के साथ तेरा जिक्र किया करूं। अल्लाह ने फरमाया मेरे मूसा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कुल्लु इबादुक, अल्लाह तेरे सारे बंदे ही यही जिक्र करते हैं, मुझे कोई खास अलग से जिक्र बतलाइए। अल्लाह ने कहा मेरे मूसा तू जानता ही नहीं है ला इलाहा इल्लल्लाह के अंदर कितनी पावर है, ये कितने वज़नी कलिमात हैं। फरमाया अगर ला इलाहा इल्लल्लाह को तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए और 7 ज़मीनों और 7 आसमानों को और जो कुछ इनके अंदर है उन तमाम की तमाम चीज़ों को तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए तो ला रजहत बिला इलाहा इल्लल्लाह, तो ला इलाहा इल्लल्लाह वाला तराजू झुक जाएगा और 7 ज़मीनों और 7 आसमान और जो कुछ उसके अंदर है वो सब का सब उठ जाएगा। ये ला इलाहा इल्लल्लाह है। इन कलिमात को रोज़ाना आप अपने अमल में लाइए। इसी तरह आपने मुस्तदरक के हाकिम की रवायत में इरशाद फरमाया, वो भी आप उम्मे हानी रज़ियल्लाहु अन्हा को कह रहे थे क़ूली ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहना, ला तुतरकु लकी ज़ंबन, तेरे नामा अमाल में कोई गुनाह नहीं रहेगा जब तो इस दुनिया से जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करते रहें, इन कलिमात को पढ़ते रहें। अल्लाह के कुरान के बाद जो सबसे ज़्यादा रब को कलमे पसंद हैं वो यही 4 कलमे हैं, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। इन 4 कलिमात को पढ़े, ये अल्लाह ताला को कुरान के बाद सबसे ज़्यादा मकबूल है। इसी तरह 7वां काम इन दिनों में आपने क्या करना है, कुरान मजीद की कसरत से तिलावत करें। इन 10 दिनों के 9वें दिन में हज किया जाता है। हाजी तो हज को चले जाएंगे, हज करने वाले तो हज को रवाना हो जाते हैं और वो वहाँ हज करते हैं। इस साल तो पाकिस्तान के लिए हज नहीं खोला गया, दूसरी दुनिया से लोग गए हैं, जो वहाँ गए हैं वो तो हज करेंगे। अब जो रह गए वो क्या करें, वो हज का अजर व सवाब कैसे हासिल करें, उनके लिए नबी अलैहिस्सलाम के चंद एक फरामीन आप समाअत फरमाएं। आपने फरमाया मन खरज मिन बैतिही मुततहिरन इला सलातिन मक्तूबतिन फअजरुहु काअजरिल हाजिल मुहरमी, जो बंदा अपने घर से बावुज़ू होके आता है फ़र्ज़ नमाज को अदा करने के लिए, अल्लाह तबारक व तआला उसको इतना अजर अता फरमाते हैं का अजरिल हाजिल मुहरमी, जितना एहराम बांध कर हज करने वाले हाजी को अजर मिलता है इतना रब्बुल आलमीन उस बंदे को अजर अता फरमाते हैं जो बंदा अपने घर से बावुज़ू होकर मस्जिद में आता है। तो बावुज़ू होकर मस्जिद में आए, दिन में 5 हज, आप ये 5 हज का अजर आप इस तरह हासिल कर सकते हैं। 5 हाजियों के बराबर आप रोज़ाना 5 हज का अजर आप इधर बैठे ही हासिल कर सकते हैं। आपने फरमाया मन गदा इलल मस्जिद ला युरीदु इल्ला अन यतअल्लम व युअल्लिमा का अजर हाजिन तामन हज्जहु। फरमाया जो बंदा अपने घर से इस नीयत से आता है कि वो दीन सीखेगा या दीन सिखाएगा, फरमाया उस बंदे के लिए हज के बराबर अजर है। ऐसा हज जो उसने मुकम्मल
کیا ہے، ایک مکمل حج کا اجر اللہ اس بندے کو عطا فرماتے ہیں جو بندہ دین کی بات سیکھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا جو بندہ صبح کی نماز مسجد میں باجماعت پڑھتا ہے، پھر وہیں پہ بیٹھا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، 2 رکعت نفل کو ادا کرتا ہے، آپ نے فرمایا اس بندے کو ایک حج اور ایک عمرے کا اجر و ثواب رب العالمین عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کے پاس مدینے کو غربا آئے اور کہا اللہ کے رسول یہ عمر ہم سے آگے نکل گئے، جہاد کی باری آتی ہے تو یہ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں، حج کرنے کے لیے نوبت آتی ہے تو یہ اپنے مال و دولت کے ذریعے جلدی حج پر روانہ ہو جاتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس مال و دولت نہیں ہے اور ہم حج میں بھی ان کے پیچھے رہ جاتے ہیں، زکوٰۃ دینے میں بھی ہم ان کے پیچھے ہیں اور جہاد میں مال خرچ کرنے پر بھی ہم ان سے پیچھے ہیں۔ آپ نے فرمایا جب فرض نماز ادا کرو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو، ان کے برابر بلکہ کیا ان سے آگے ان سے زیادہ اجر رب العالمین آپ کو عطا فرمائے گا، ان کے حج کے برابر، ان کے جہاد کے برابر اور ان کے زکوٰۃ دینے سے زیادہ اللہ تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور مدینے میں جب غربا نے نمازوں کے بعد یہ ذکر شروع کیے، امیر لوگوں نے پوچھا یہ تم لوگ کیا کرتے ہو؟ فرمایا یہ اجر و ثواب ہمیں رب اس پہ عطا کرتا ہے۔ انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ غربا پھر نبی علیہ السلام کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول وہ تو پھر ہم سے آگے نکل گئے۔ آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو میرے اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے وہ جو عطا کرتا ہے۔ اس طرح آپ ہر روز روزانہ حج کا اجر یہاں پہ حاصل کر سکتے ہیں، اور حج کا اجر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مقبول حج کا اجر سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے، کہ آپ کو روزانہ مقبول حج کا اجر عطا فرما رہا ہے۔ اور حج جب حاجی حج کر کے میدان کے عرفات سے واپس اپنے گھر کو لوٹتا ہے تو آپ نے فرمایا رب العالمین کی ذات اسے گناہوں سے ایسے صاف کر دیتی ہے جیسے وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے اس نے جنم لیا ہے۔ تو آپ روزانہ یہ اجر و ثواب یہاں پہ حاصل کر سکتے ہیں۔ 9واں کام، آپ نبی علیہ السلام پر کثرت کے ساتھ درود پڑھیں۔ 10واں کام، 10 ذی الحج کا دن ہو اور آپ صبح سویرے اٹھیں، فجر کی نماز ادا کریں، غسل کریں، غسل کرنے کے بعد مسواک کریں، خوشبو لگائیں، اچھا لباس پہنیں، پیدل چلتے ہوئے عیدگاہ میں آئیں، آتے ہوئے جو راستے سے آئیں واپسی پر دوسرے راستے سے گھر کو جائیں، آتے ہوئے جاتے ہوئے تکبیرات کو پڑھتے ہوئے آئیں اور پڑھتے ہوئے جائیں۔ عید کی نماز آپ مسلمانوں کے ساتھ ادا کریں، عید کے بعد خطبہ سنیں، خطبہ سننے کے بعد آپ دعا میں شامل ہو جائیں، عید کے بعد مسلمانوں سے گلے ملیں، ایک دوسرے کو تقبل اللہ منی و منک کے کلمات کہیں، بچوں سے ملیں، عیدی دیں، اور قربانی ہے تو قربانی کریں، اور قربانی کے بعد آپ اپنے گوشت کو تقسیم کریں، خود کھائیں، بھوکوں کو کھلائیں، مانگنے والوں کو دیں، جو آپ کے دروازے پہ آتا ہے انہیں دیں، عزیز و اقارب کو دیں، جو آپ کے محلے میں جنہوں نے قربانی نہیں کی ان کے گھروں میں پہنچائیں۔ اس کے بعد آپ اپنے ناخنوں کو کاٹیں، آپ اپنے بالوں کو کاٹیں اور تکبیرات پڑھتے رہیں یہاں تک کہ 13 ذی الحج کی شام عصر کی نماز ہو جائے۔ 13 ذی الحج کی عصر کی نماز تک آپ قربانی بھی کر سکتے ہیں، آپ اپنے بالوں کو بھی کاٹ سکتے ہیں۔ اس کے بعد قربانی کا جانور جو آپ نے لینا ہے وہ کیسا ہونا چاہیے؟ لنگڑا، کانا، بھینگا، کان کٹا، بیمار، لاگر، کھیرا جانور اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے، یہ قربانی کے لیے درست نہیں ہے۔ صحت مند، تندرست، موٹا تازہ، کھسی، آڈر، 2 دانت والا، چتکبرا، براؤن، سارا سفید اور سفید جانور اس کے اندر اس کی آنکھوں کا کالا، اس کے کانوں کا کالا، اس کے منہ کا کالا، اس کے پاؤں کا کالا ہونا، یہ پسندیدہ جانور ہے۔ سارا سفید جانور یہ بھی نبی علیہ السلام کو پسند تھا۔ قربانی میں افضل چیز کیا ہے؟ سب سے افضل جانور کا ذبح کیا جانا اونٹ ہے، اس کے بعد گائے ہے، اس کے بعد دمبا ہے، اور اس کے بعد بکرے کا چوتھا نمبر آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان 10 دنوں سے جو فائدہ اٹھانا ہے وہ فائدہ اٹھانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جو رب العالمین نے اجر و ثواب اور فضائل ان 10 دنوں کے رکھے ہیں وہ اللہ ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔